بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل، ہندوستان اور امریکہ یہ ایسے ملک ہیں جو دوسرے اسلامک ممالک میں دہشت گردی پھیلا کے خود کو معصوم بنا لیتے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کو، اسلامی ممالک کو بدنام کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے اسلام کو بدنام کرنے میں ان ملکوں کا وہ ہاتھ ہے کہ پوری دنیا کی آنکھیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ وہ ملک ہیں یا یہاں کے رہنے والے جو لابی ہے اس کا یہ کام ہے کہ اسلام کے خلاف اسلام فوبیا پھیلانا اور دوسری طرف پاکستان کے اندر دہشت گردی مچا کے پوری دنیا کے آگے ڈھنڈورا پٹنا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے اور مسلمان جو اونچی شلواروں والے اور لمبی داڑھیوں والے یہ مسلمان نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ حکیم سعید صاحب جو کہ اپنے گھر میں موجود بھی نہیں تھے اور وہ اس وقت نظر بند ہیں اور ایک کیس کی وجہ سے وہ اریسٹ بھی ہیں، تو ان کے گھر کے باہر ایک حملہ کر کے یہ شاید پاکستان کو پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ پھیلائی جا سکتی ہے اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان نے صاف انکار کر دیا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے۔ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جہاں وہاں پہ جیسے 1819 میں انگلستان نے شکست افغانوں سے کھائی، اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ سوویت یونین کو توڑنے میں افغانستان نے کردار ادا کیا اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے 2021 میں امریکہ وہاں سے شکست کھا کے نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فتح رکھی ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے فلاح رکھی ہے، ان کے لیے کامیابی رکھی ہے۔ اور وہیں پہ آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا جب کراچی میں اتنے حالات خراب تھے کہ وہاں پہ روڈ پہ، سڑکوں پہ لاشیں ملا کرتی تھیں اور اس قدر دہشت گردی تھی کہ ایک بدماش، ایک دہشت گرد جس کو پرائم منسٹر عمران خان نے پچھلے دنوں کہا کہ میں ایک ڈرون کیا لندن میں مار کے الطاف حسین جو ایک دہشت گرد وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ ڈرون حملہ کر سکتا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اس کو دہشت گرد کہا اور یہ حقیقت ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک ٹائم تھا جب کراچی کے حالات کو خراب کرنے کے لیے الطاف حسین جیسا شخص جو تھا وہ ٹیلی فونک رابطے کر کے اور پورے کراچی کو وہ بند کرتا تھا، سٹرائک کر دی جاتی تھی، لیکن الحمدللہ ہماری پاک فوج نے وہاں پہ امن قائم کیا۔ لیکن آج اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اب سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور ہندوستان نے وہ دہشت گردی 2019 سے لے کے 2021 ہے، کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پہ 9 لاکھ فوج کھڑی کر کے جو دہشت گردی وہاں پہ کی ہے، پوری دنیا کی آنکھیں وہاں پہ بند ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ پلوامہ ایک جھوٹا اٹیک انہوں نے کر کے جو دہشت گردی مچائی، اپنے ہی لوگوں کو مار کے۔ ہندوستان کے لوگوں کو بھی اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر کو آزاد نہ کیا گیا تو آنے والے وقت میں جس طرح سے ذلت کے ساتھ آج امریکہ کی فوج افغانستان سے نکل رہی ہے، آنے والے وقت میں مقبوضہ کشمیر سے بھی نکلے گی، کیونکہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، ہندوستان کا نہیں ہے۔ اور پاکستان پرامن ملک ہے، اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ اگر آج اسلام فوبیا پوری دنیا سے ختم نہ ہوا تو یاد رکھیے گا یہی اسلام پوری دنیا پہ تو چھائے گا، لیکن تمام مذاہب کا خاتمہ کرنے کے بعد۔ اور وہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے جب آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب ناروے میں ہمارے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ قرآن پاک کی جو قرآن پاک کو جلایا جاتا تھا، شہید کیا جاتا تھا، صرف مذمتی بیان آیا کرتے تھے۔ فرانس میں کس طرح سے خاکے بنائے گئے، سوائے مذمتی بیانات کے کچھ بھی نہیں آیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نیوزی لینڈ میں مسجد کے اندر ہمارے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، تو صرف اور صرف وہاں کی پرائم منسٹر نے دوپٹہ پہن لیا تو مسلمانوں نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ لیکن اگر یہاں پہ یا پوری دنیا میں کہیں پہ بھی عیسائیوں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ یا کسی اور مذہب کے شخص کے ساتھ یہ کچھ ہوتا اور انہیں قتل کیا جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو ہے وہ کمپینز چلائی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کو اب سوچنا چاہیے کہ صرف اسلام یہ نہیں ہے، دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ عورت دوپٹہ پہنے، چادر پہنے، مرد داڑھی رکھ لے، اور یہ ہمارے اسلام میں ضرور ہے
لیکن ہمارا اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی بستی میں لوگ مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کرو۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی مدد آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، فلسطین کے لوگوں کی مدد آپ نے کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا ہے دین اسلام کے لیے۔ اور اگر آج بھی ہم متحد نہیں ہوں گے تو ہمیں شاید گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہمارے 10 ملکوں کو تباہ کرنے میں ان غیر ممالک اسرائیل، امریکہ، ہندوستان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور برطانیہ نے جاتے وقت ایک ہڈی کی طرح مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دیا، اور آج وہاں پہ لوگ شہید ہوتے آ رہے ہیں اور پوری دنیا خاموش ہے۔ آج 2021 ہے اور کشمیری بالکل خاموش ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی مچا کے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ آج پاکستان کو ایک مرتبہ پھر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔